الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور ہماری معزز خواتین اسلام، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ مل رہا ہے۔ رمضان ایک بابرکت مہینہ، اس کے ساتھ ساتھ جمعے کا دن، جمعے کی نماز کا وقت۔ رمضان سے متعلق بہت سے موضوعات ہیں۔ ہم نے روزے سے متعلق گفتگو کی تھی، قرآن مجید ہے، زکوٰۃ ہے، اور آخری عشرے کی جو عبادتیں ہیں، شب قدر کی تلاش اور اعتکاف، ان سب موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ اس وقت میں زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ اس کو مؤخر کر رہا ہوں۔ دراصل اس وقت پورے عالم اسلام اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کی جو حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ حالات بہت ہی نازک، بہت گمبھیر ہیں، اور یہ ڈرنے ڈرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو باتیں ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد، ہسٹری کو دیکھ کر، حالات کو سمجھ کر، اندازہ کر کے ماہرین کہا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، آج ہم میں سے ہر شخص جس کی بھی ذرا سی بھی نظر ہے خبروں پر، اور جس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے اور خبریں ہیں، وہ سرسری طور پر ہی صحیح حالات کی نزاکت سے واقف ہے۔ اور ایسے سخت ترین حالات ہیں کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملی تشخص کو خطرہ ہے، ہماری پہچان کو خطرہ ہے، بلکہ ہمارے وجود کو خطرہ۔ جو انسان کا ایگزسٹنس ہے، اس کا جسمانی وجود ہے، وہ خطرے میں ہے۔ مسجدیں خطرے میں ہیں، مدارس خطرے میں ہیں، جو ہمارا علمی اور دینی اثاثہ اور سرمایہ ہے وہ لوٹنے کو ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی جان کی جیسے کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے، اور بولیاں لگائی جا رہی ہیں، عزتوں کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں قرآن مجید نے جو نقشہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں کھینچا ہے اور ایک تصویر بیان کی ہے کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ حتی ضاقت الارض بما رحبت، اسے زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، سب کچھ ہے پھر بھی لگتا ہے زمین تنگ ہو گئی ہے ہمارے۔ وضاقت علیہم انفسہم، ایسا لگتا ہے کہ ان کی جانیں دو بھر ہو گئی ہیں، جینا دو بھر ہو گیا۔ اس فضا میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے جہاں ہر طرف زہر ہے، نفرت ہے۔ اس واقعے کی اگر تاریخ میں ہمیں کوئی نظیر دور اور قریب سے ملتی ہے تو وہ ہمیں تاتاریوں کی تاریخ میں ملتی ہے کہ جب ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 6 صدی ہجری میں اور 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے ترکستان، عراق، ایران اور سارے خطے کو سخت ترین نقصان پہنچایا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ نقصان سب سے زیادہ بلکہ مجموعی طور پر مسلمانوں کا ہی ہوا تھا، اور اس قدر مسلمانوں کی جانیں گئیں اور ان کی کتابیں جلائی گئیں کہ ان کے خون اور کتابوں کی سیاہی سے دجلہ و فرات کا پانی سرخ اور سیاہ ہو گیا، اور
حالات ایسے تھے کہ نہیں لگتا تھا کہ مسلمان دوبارہ اٹھ سکیں گے. لیکن ایک بڑا فرق ہے اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں. اس وقت جو تاتاری قوم تھی ایک نیم وحشی قوم تھی. ایک فوجی قسم کی الغار کر دینا، ٹوٹ پڑنا کسی کے اوپر، اس کے مال و جائیداد کو لوٹ لینا اور جانوں کو تہہ تیغ کر دینا، یہی ان کا کام تھا. ان کے پیچھے نہ کوئی تہذیب تھی، ان کے پیچھے نہ کوئی فلاسفی تھی، نہ کوئی پیرلل سسٹم تھا کہ وہ اس کو مٹا کر اس کو قائم کرنا چاہتے ہوں، نہ ان کا کوئی ارادہ کسی قسم کے کلچرل جینوسائڈ کا تھا کہ پوری طرح سے مانوی خودکشی کر دیں. بس وہ جانیں لینا چاہتے تھے. لیکن اس وقت کے الحمدللہ ایسے ایسے اہل دل، اہل تقوی اور علم کے بڑے بڑے مینار موجود تھے کہ جنہوں نے بڑی خلوص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کوشش کی، محنت کی، ان کو دعوتیں دیتے رہے. یہاں تک کہ وہ پوری تاتاری قوم جو لاکھوں کی تعداد میں تھی اسلام کے سائے میں آ گئی. نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کیا بلکہ وہ اسلام کے محافظ بن گئے. علامہ اقبال نے اسی سلسلے میں فرمایا تھا کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اور مدد ایسے لوگوں کے ذریعے سے کرتا ہے جو دین کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. لیکن یہاں جو صورتحال ہے خاص طور سے ان ملکوں میں اور خصوصاً ہمارے ملک میں جہاں سینسس کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم سمجھی جاتی ہے، مائنورٹیز میں شمار کیے جاتے ہیں مسلمان، اور ان مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے، تہذیبی تاریخ، سیاسی تاریخ، ان کو غلبہ حاصل رہا ہے، انہوں نے صدیوں اس ملک پر حکومت کی ہے. اس تاریخ کو کہ جس میں صرف اور صرف امن قائم کیا گیا، صرف اور صرف تہذیبوں کو اور مذاہب کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی، انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا بلکہ ان کو سپورٹ کیا گیا. جس وقت یہاں کی معاشی صورتحال آج سے بہت بہتر تھی، یہاں عثمانیہ یونیورسٹی کے سیلیبس میں اس پر ریسرچ ہوا ہے، کتابیں موجود ہیں، اور ان سب کے باوجود افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم مورخین نے اپنی تاریخ کو اس طرح بیان نہیں کیا جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اپنی تاریخ بیان کرنے کے لیے قلم کسی اور کے ہاتھ میں دے دی، اور تاریخ کو جس طرح سے مسخ کیا گیا ہے، جس طرح اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اس نے نفرت پیدا کی ہے، اس نے انتقام کی آگ پیدا کی ہے، ایک جذبہ پیدا کیا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم انہیں نوچ کھائیں گے، مٹا دیں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے. آج بھی جو سیناریو پچھلے 2-3 سالوں میں چلا اور مسلمانوں نے یہاں قربانی کی، ایک بے مثال نظیر قائم کی، ایک انقلاب برپا کیا اور شاہین باغ کی ایک تحریک پیدا کی. اسی تحریک کا وہ تسلسل تھا جو کسان تحریک تھی، اور آج بھی اگر کسی قوم کو جذبہ مل رہا ہے تو انہی باحجاب، باعفت، باعصمت خواتین کے اس حوصلے سے مل رہا ہے جو شاہین باغ سے قائم ہوا تھا. آج بھی اس تاریخ کو محفوظ ہم نہیں کر سکے، نہ کر رہے ہیں. 3 سے 4 انتہائی زہریلی کتابیں اس موومنٹ کے بارے میں آ چکی. اب اس انقلاب کی تاریخ جب ہماری آئندہ نسلیں پڑھیں گی تو مسخ شدہ پڑھیں گی، اور پتہ چلے گا کہ انہوں نے تشدد برپا کیا تھا دلی میں اور حیدرآباد میں اور ممبئی میں. جو کام کیا گیا تھا اسے اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا. آج اس کی سزا آج کی نسلوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے. جو غلطیاں آج ہم کر رہے ہیں اس کی سزا ہماری آئندہ نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اوپر سے جو ہمارے قائدین ہیں، جو ملی تنظیمیں ہیں، جو ہمارے ووٹس لیتی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً جذباتی تقریریں کرنا، جوش جذبے کو بے سمت بھڑکانا ایک ایسے طریقے سے کہ جن سے صرف ان کا فائدہ ہو، نام و نمود کے شوق میں ایسی باتیں کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دوسرے مذاہب کے لوگوں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا، یہ کیا چیزیں؟
اگر کوئی دوسرا ایسی غلطی کر رہا ہے تو کیا مسلمان بھی ایسی غلطی کرنے لگیں گے جو اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پھر آج کا جو کریکولم ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں، جو ٹریننگ دی جا رہی ہے، جو پریس ہے، جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے، جو مائکرو بلاگنگ کی سائٹس ہیں، ان پہ جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ اگر ہر وقت انسان کی نگاہ میں رہے تو سوائے مایوسی کے، غصے کے اور اس کیفیت کے کہ اب ہم کبھی ابھر نہیں سکتے ہیں، اور کوئی بات ذہن میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ بالکل توڑ دینے والی چیز، کمر توڑ دینے والی۔ اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تپایا جاتا تھا، پتھریلی زمینوں پر مسلمانوں کو سزا دی جاتی تھی، ایک ایک پوسٹ اس طرح کی نفرت انگیز ہوتی ہے اور گالیوں سے بھری ہوئی کہ اگر دیکھیں تو خون کھول جاتا اور لگتا ہے کہ اس شخص کا کام تمام کر دیا جائے جو یہ کر رہا ہے۔ پھر مسلمان صبر کرتا ہے، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہوں یا آپ ہوں، ہم صبر، کبھی کبھی ہمارا صبر بالکل بزدلی کی حدود میں داخل ہو رہا، اور یہ صبر ایسا ہے جو صحیح طریقے سے جواب دینے پر بھی آمادہ نہیں کرتا، کہ اگر کسی چیز پر کچھ لکھا جائے تو کہیں ہمارا نام نہ آ جائے، کہیں کوئی جواب دیا جائے تو کہیں ہماری جانچ شروع نہ ہو جائے، ہمارے اوپر ایڈی نہ بٹھا دی جائے، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تنظیمیں ڈر رہی ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ ڈر رہے ہیں، جو قوم کے چندے وصول کرتے ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ یہ حقائق ہیں، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی، اور اس قوم کا سرمایہ کھلے بازار لوٹ رہا ہے، قصبوں میں نہیں، دیہاتوں میں نہیں، ایسے ایسے بڑے بڑے آباد شہروں میں، تہذیب یافتہ شہروں میں، جہاں مسلمانوں کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، جہاں مسلمانوں کے پاس ذہانت ہے، جہاں ان کے پاس تجارت ہے، جہاں ان کے پاس ترقی ہے، دماغ ان کا صرف ہو رہا ہے بڑے بڑے کاموں میں، پروجیکٹس میں، یہاں آ کر ان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب کبھی زبان کھلتی ہے تو سوائے لعنت ملامت کے اور کسی کے لیے نہیں کھلتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ راستہ کدھر ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، ایسا اندھیرا، اور الفاظ شاید کم پڑ رہے ہیں ان حالات کے لیے کہ جو حالات، جن حالات سے ہم دوچار ہیں۔ لیکن اسی ماحول میں اور ایسے سخت ترین حالات میں بھی مسلمانوں کو ہمیشہ سے ایک بینیفٹ حاصل رہا ہے، ایک فائدہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی ان کے اندر ایک یقین کی ایک چنگاری رہتی ہے، ایک آسرا کہیں نہ کہیں سے رہتا ہے۔ ایک فرق ہے کہ آج آسرا یہ رہنے لگا ہے کہ کوئی ہمارے لیے کر دے گا، کوئی سیاسی جماعت کر دے گی، کوئی اور ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آسرا مسلمانوں کو اللہ رب العزت سے رہا کرتا تھا، اپنے دست و بازو پہ بھروسہ رہا کرتا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جان دی ہے، طاقت دی ہے، عمر دی ہے، سمجھ دی ہے۔ میں، آپ، ایک ایک شخص خود کیوں نہیں تیار ہے حالات سے مقابلے کے لیے؟ وہ انتظار کیوں دوسروں کا کرتا؟ وہ مسلمان جس کے دل میں اس بات کا یقین ہے کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، بادشاہی دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں، ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ دن سے رات کو اور رات کو دن سے نکالنے پر قادر ہیں، بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالنے پر قادر ہیں، جس کو چاہتے ہیں آپ بے حساب عطا کرتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے اپنے قرآن مجید میں جا بجا ایسے ایسے وعدے کیے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانی جو نشے میں تھے، فتوحات کے نشے میں تھے، اور رومیوں کو انہوں نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، مغلوب ہونے کے باوجود بھی چند سالوں میں رومی غلبہ پائیں گے ایرانیوں کے اوپر۔ اور تاریخ گواہ ہے، دنیا نے دیکھا اسی وقت جب کہ بدر کی فتح ہو رہی تھی مسلمانوں کو، اسی وقت رومیوں کو فتح ملی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا
کہ وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں. حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی سنگین ہوں، ایک آسرا، ایک سہارا، ایک امید کی کرن اگر کہیں ہے تو وہ قرآن مجید میں، وہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں، اور اس بات کے احساس اور یقین میں ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب حالات نہیں بدل سکتے ہیں، اقتدار نہیں بدل سکتا ہے، ہمیں اب پستی ہی کی طرف جانا ہے، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ کفر ہے، یہ ایمان نہیں ہے. ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی زبان سے، اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے تصورات سے اس خیال کو کھرچ کر پھینکا جائے کہ حالات نہیں بدل سکتے. حالات بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی سنتیں رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعلیمات ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ صرف بیٹھ نہیں گئے تھے، وہ صرف آسرا نہیں کر رہے تھے، وہ صرف اس بات سے پر امید نہیں تھے کہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر دے. انہوں نے کچھ کیا تھا. سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی. جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا، کوئی انہونی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ اس زخم کا مداوع کریں، ان حالات کا علاج کریں، پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرنے کا جو حکم قرآن مجید میں دیا گیا، حقیقی معنی میں واقعی اللہ کے سامنے، آپ بدر میں بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا لیا تھا اللہ کے سامنے. کیا ہم اس طرح دعائیں اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس سجدے کے لیے، دعاؤں کے لیے وقت ہے؟ ہماری مسجد کے نظام میں کتنا زیادہ مشکل میں ہوتا ہے امام کہ اس کو ایک ایک منٹ کی رعایت کرنی ہے، ورنہ شکایتیں ہیں کہ آپ نے اتنی دیر کر دی، وقت زیادہ لے لیا. وقت نہیں ہے ہمارے پاس دین کی باتیں سننے کے لیے، اور دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے بہت رعایت کرنی پڑ رہی ہے. لوگوں کے ذہن و دماغ کی، ان کی ضرورتیں دنیا کی بڑھ گئی ہیں عبادتوں سے، اور یقیناً ضرورت، لیکن کچھ تو اپنا وقت بڑھایا جائے، نمازوں کے لیے، عبادتوں کے لیے بڑھایا جائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی تیز ہوا بھی چلتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ مسجد ہوتا تھا. جب تک ہوا نہ ٹھہر جاتی، جب تک کہ بادل گرجنا نہ بند ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگے رہتے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات ہو، پہلے اللہ کی مدد کی تلاش. جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں یہ کارخانہ عالم ہے، جو پست کو بلند اور بلند کو پست کر سکتا ہے. الا لہ الخلق والامر، دیکھو کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی چلتی ہے. اس وعدے پہ یقین کے ساتھ اللہ سے لو لگانے کی سب سے پہلے کوشش. اجتماعی طور پہ توبہ، انابت، گریہ وزاری، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی عادت. توبہ ایک ایک بات سے. مالیات میں جہاں جہاں خرابیاں ہو رہی ہیں، صرف ہوس نہ ہو کہ ہم کسی بھی طرح زیادہ سے زیادہ پیسے بنا لیں، بلکہ اس بات کی سچائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مالوں میں غلط مال تو نہیں آ رہا ہے، حقوق ادا کیے جا رہے ہیں یا نہیں، جس کا جو مقام ہے اس کو جائز مقام دیا جا رہا ہے یا نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے، حق تو ہضم نہیں کیا جا رہا ہے، کسی کو شکست دے کر اور کسی کے دولت کے انبار پر اور اس کی تعمیر کو ختم کر کے کہیں کوئی جائیداد تو نہیں بنائی جا رہی. اس بات کا سچائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں، پھر اپنے مالوں کی زکوٰۃ اس طرح ادا کریں کہ مال سے جو میل کچیل ہے وہ دور ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سود لینے کی برائی میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی جو اسکیمیں ہیں، صاف طور پہ سود نہیں لے رہے ہیں، لیکن مختلف راستوں سے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ناجائز پیسہ چلا آ رہا ہے. اللہ کی مدد ایسی حالت میں نہیں آتی ہے جب پیٹ میں حرام رزق مسلسل جاتا رہے، حرام مال جاتا رہے. یہ بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلک کا کہ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی کام. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گورنر کو لکھا تھا
کہ دیکھو تم دشمن سے مقابلے پر ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تمہارے گناہ اور ان کے گناہ برابر ہو گئے اور ان کی طاقت زیادہ ہے تم سے، فتح ہمیشہ سے ان کو ہوگی۔ اس لیے اگر تمہاری مدد ہو سکتی ہے تو معصیتوں سے بچتے ہوئے ہو سکتی ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ تم اللہ کی پناہ میں آنا سیکھو، اللہ سے توبہ اور استغفار سیکھو، اور ہمیشہ کے لیے توبہ کرو، توبہ نصوح کرو کہ اب سے میں اس کام کو چھوڑتا ہوں، چاہے دنیا میں ہمارے اسٹینڈرڈ کو جو بھی فرق پڑے، اور اس چیز کی کوئی اہمیت ہمارے دل میں نہ رہ جائے۔ رسم و رواج کو ہم چھوڑتے ہیں اور اس کو اپنے قدموں میں رونتے ہیں، اگرچہ ہمارے خاندان اور دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہوں، ہم اپنے کام اسلامی تہذیب کے مطابق کریں گے۔ ہمارے لباس میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا جو ہمارا اسلامی تہذیب کا طریقہ۔ یہ سب سے بنیادی اور اہم کام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کا وہ کام کہ جس سے ہمیشہ غفلت ہوتی رہی، کہ ہم نے اسلام کا انٹروڈکشن ہی نہیں کرایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے نفرت تو ہوگی، قرآن کا انٹروڈکشن نہیں کرایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے اپنی اپنی سطح پر۔ ایک دو آدمی کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی آپ کے ذریعے سے ہدایت دے دے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم بہت بڑی سوچ رکھیں لیکن کام کی شروعات چھوٹی سطح سے کریں۔ ایک دو لوگ بھی اگر ہمارے کنیکشن میں، ہم وقت نکالیں ان کو سمجھانے کے لیے، ہم ان کو اپنی اذان کا مطلب بتائیں، اپنی نماز کا مطلب بتائیں، کیسے ہم امن و امان قائم کرتے ہیں۔ ہنسی آتی ہے جب لوگ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذان میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کئی لوگ سوال کرتے ہیں اللہ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بتانے کی ضرورت، اسے ہنسی آنے سے زیادہ ہمارے اندر اس بات کی ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنا بھی اپنے پڑوسیوں کو نہیں بتا سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلم آبادی میں رہیں، بڑی آبادیوں میں رہیں، کھرگون میں، مدھیہ پردیش میں، یا جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج تو حکومتی کارندوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، سب کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب فسادات ہوتے تھے اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر حلہ بول دیتا تھا، ان کے املاک کو نقصان پہنچا دیتا تھا۔ اب سب کچھ نگرانی میں ہوتا ہے، ریاست کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر بھی ضروری ہے کہ مسلمان آپس میں مشاورت کریں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ چپ بیٹھ جائیں، اس گھر میں ہو رہا ہے، میرے گھر کو آگ لگا کر ہمسائے کو ہنسنے دو، شعلے بڑھ کر جا پہنچیں گے میرے گھر سے آگے بھی، وہ آگ تو آئے گی ہمارے گھر میں۔ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم دو تین گھر کے لوگ بھی آپس میں مشاورت نہیں کرتے کہ مسائل کا حل کیسے نکالا جائے۔ ہم ممبر و محراب سے امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں سے کوئی لائحہ عمل بتایا جائے گا، لائحہ عمل ہمیشہ بتایا جاتا ہے، لیکن حکمتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ الف با کی طرح کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے، اپنے اپنے مسائل کا حل وہاں کے اعتبار سے مشاورت کے بعد نکالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دیتے ہیں، جب لوگ کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سمجھ دیتے ہیں۔ ایک بہت اہم کام پیام انسانیت کا کام ہے جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ ملک کے طول و عرض میں جب جمشید پور، راول کیلا اور رانچی میں سخت ترین خونی فسادات ہوئے تھے اور بہت سے علماء نکل کر انہوں نے پورے ملک کا جائزہ لیا تھا، مشاورت قائم ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے سامنے اس بات کی ضرورت کا احساس کیا تھا کہ انسانی بنیادوں پر ہم غیر مسلم حضرات کے ساتھ اتحاد قائم کریں۔ مسلمان بڑی آبادیوں میں رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پڑوسی آبادی کے لوگ ہیں سب برے نہیں ہیں، ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر شہریت کے جو تقاضے ہیں، سٹیزنشپ کے جو تقاضے ہیں، جو محلوں کی صفائی سے اور تہذیب سے اور وہاں کے ڈیولپمنٹ سے جو چیزیں متعلق ہیں، ان میں ایک ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، الگ الگ پاکٹس ایسے نہ بنا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد قائم فرمایا مدینے میں، اور اتحاد پوری قوم کے ساتھ نہیں قائم ہوتا ہے، اور یہ تو پوری قوم ہے بھی نہیں، ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، سب کے بھگوان اور معبود الگ ہیں، سب کی کتابیں الگ ہیں، کسی کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی مورتی پوجا کرتا ہی نہیں، کوئی اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ پہلے ہمیں اسے بھی سمجھنا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور ہمارے صوفیہ نے جو کھانے پینے کا نظام قائم کیا تھا، خدمت
خانقاہوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، مسجدوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے جذبہ ہمدردی اور رحم کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، اور مسلمانوں نے الحمدللہ کورونا دور میں یہ کام کر کے دکھایا، اور یہ جذبہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان باقی ہے۔ اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم اطعام المساکین کا کام کریں۔ امن و امان تو ہم قائم کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائیں۔ لنگر کی اصطلاح جس کے لیے استعمال ہوتی تھی، آج بہت سے ہمارے سکھ بھائیوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے مسلمان صوفیہ سے یہ طریقہ سیکھا ہے، ہم نے خانقاہوں سے یہ طریقہ سیکھا ہے۔ ہم اس کام کو بھی آگے بڑھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صلح، صفائی، سمجھوتا، امن و امان، خدمت خلق، عبادت، تقوی، انابت، دعائیں، سب ایک طرف، اور ایک طرف ہے شجاعت، ایک طرف ہے ہمت، ایک طرف ہے بہادری، ایک طرف ہے حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت اور دل میں شوق شہادت فی سبیل اللہ کہ ضرورت پڑی تو ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اگر جان جاتی ہے تو جائیں، لیکن اس طرح جان نہیں جائے گی کہ ہم بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ ہم مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یہ کلید ہے جو قرآن میں بار بار، آپ پوری سورہ انفال پڑھ لیجئے، پوری سورہ توبہ پڑھ لیجئے، ہم کہاں تک آیات کو بدل کر پیش کریں گے اور چھپا کر پیش کریں گے۔ میں آپ کو صرف ایک اقتباس چھوٹا سا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا کر اپنی تقریر ختم کروں گا۔ 1941 میں مختلف ملک کے حصوں میں فساد ہوا، تو انہوں نے لکھا، معارف جو دارالمصنفین اعظم گڑھ سے تقریباً 100 سال سے وہ رسالہ نکل رہا ہے، اس کے وہ ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا کہ ان سارے ہنگاموں میں مسلمانوں نے کسی ہندو پر از خود حملہ نہیں کیا، بلکہ ان کی حیثیت ہر جگہ ہر حالت میں دفاع کرنے والی رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی چند مسلمانوں نے بھی جرأت اور ہمت سے کام لیا اور حملہ آوروں کا شجاعت سے مقابلہ کیا، خدا کی موعودہ نصرت ان کے پاس آ پہنچی، اللہ کی مدد ان کے پاس آئی اور دشمنوں کے منہ پھیر دیے۔ لیکن جہاں کہیں انہوں نے بھاگ کر چھپنے کی کوشش کی، وہاں مارے گئے اور اپنی سزا کو پہنچے۔ آگے لکھتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور سمجھوتے پر میرے قلم نے 12 مضامین لکھے ہیں، اور اب بھی اس کی ضرورت کا قائل ہوں کہ اس طرح کے اتحاد قائم ہونے چاہیے، مگر گڑ گڑا کر اپنے دشمنوں سے اپنے زندہ رہنے کی التجا کرنے سے مردانہ وار مر جانا بہتر جانتا ہوں۔ پھر میں اس جملے کو دہراتا ہوں، گڑ گڑا کر اپنے دشمنوں سے اپنے زندہ رہنے کی التجا کرنے سے مردانہ وار مر جانا بہتر ہے، کیونکہ مردانہ وار مظلومانہ موت بھی زندگی سے کم نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر یہ ولولہ جگا دے، ہمیں بیدار کر دے۔ بدر کی تاریخ 17 رمضان قریب ہے، ہمارے اندر وہ ولولہ پیدا کر دے کہ ہم تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیں، غلط جگہ پر استعمال کرنے سے بچیں، لیکن جب وقت آ جائے تو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔